لائق صد احترام فخر السادات محترم المقام سید غضنفر علی شاہ صاحب، میاں ارشاد صاحب، پروفیسر سعید صاحب، پروفیسر رفاقت علی منہاج صاحب، محترم حافظ آفتاب احمد سبحانی صاحب، محترم جناب سجاد احمد قادری صاحب، ابرار مدنی صاحب، محترم قیوم صاحب، ساجد بھائی اور جتنے بھی آقا علیہ السلام کے غلام، عشاق اور منہاج القرآن انٹرنیشنل دبئی کی ٹیم، سب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور آج کے اس بابرکت پروگرام کے حوالے سے جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا کہ بے شک انبیاء کی، رسول اعظام کی ایک جماعت ہے کہ جن کو ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کو بعضوں پر درجات میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جناب والا انبیاء کرام اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے ہیں۔ کوئی شخص اپنی قابلیت کی بنیاد پر عبادات کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدات کر کے ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت اور سنگت اختیار کی ہو وہ صحابی بنتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء اور رسول اعظام کا یہ ایسا طبقہ ہے، ایسا گروہ ہے کہ جو براہ راست اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی قرآن پاک کی روشنی میں اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ بڑائی، سب سے زیادہ کبریائی ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا، ان کو خلیفۃ اللہ کا لقب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا۔ لیکن جب باری آئی ہم سب کے آقا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آقا نامدار کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا حبیب بنایا اور آپ کو حبیب اللہ کا لقب دیا۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپس میں تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا۔ یہ بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سن رہے تھے۔ جب باہر تشریف لائے پوچھا کہ صحابہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپس میں اس بات پر مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف اعزازات سے نوازا، مختلف القابات سے نوازا، مختلف شانیں عطا کی، مختلف فضیلتیں عطا کی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو آدم علیہ السلام ہے یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، جو حضرت موسیٰ ہیں وہ کلیم اللہ ہیں، جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ روح اللہ ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ خلیل اللہ ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بے شک حضرت آدم خلیف اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، لیکن گواہ ہو جاؤ کہ میں محمد رسول اللہ اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا کہ وہ سارے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن مجھ محمد کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنایا ہے اور اپنا خلیل بھی۔ آپ نے لیے دونوں الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا میں بھی اللہ کا خلیل بھی ہوں اور اللہ کا حبیب بھی ہوں۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ جس کو شان محبوبیت عطا کی گئی ہے۔ اور شان محبوبیت کیا ہے؟ شان محبوبیت یہ ہے کہ پھر بندہ بہانے بہانے سے اسی کے ذکر کرتا ہے، بات بات پہ اسی کا نام لیتا ہے، کوئی بھی بات چھڑ جائے، کوئی بھی ذکر چھڑ جائے، اسی کے ترانے، اسی کے نغمے، اسی کے چرچے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک آقا دو جہاں کے ذکر ہی کا نام ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کی بات آئی، جب آپ کے والضحیٰ والے چہرے کی بات آئی، واللیل زلفوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کی بات آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ جب آپ کا ذکر خیر کرنا چاہا فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ مولا کتنا بلند کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، مجھ سے کوئی مانگنے والا ہو، مجھے کوئی یاد کرنے والا ہو، تو حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد من نوری۔ فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، مجھ سے کوئی ماننے والا ہو، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہو، تو کیا کیا؟ فخلقت نور محمد من نوری، میں نے اپنے نور سے امر کون جاری کیا اور نور محمدی کو تخلیق کیا۔ سبحان اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ حی قیوم ہے۔ حی کہتے ہیں جو خود زندہ ہو دوسرے کو زندہ کرتا ہے، قیوم جو خود قائم ذات ہو دوسروں کو قائم فرمانے والا ہو، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ تھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حی کیا، پیدا فرمایا، آپ کے نور کی تخلیق کی اور قائم بھی فرمایا۔ تخلیق میں آقا دو جہاں سب سے اول ہے، لیکن بعثت میں اور ولادت میں ختم المرسلین بن کر اور تاجدار ختم نبوت کا تاج سجا کر سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں جب تشریف لائے تو سب نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو فکر آخرت سے نوازا۔ ان کے اندر جو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیاں تھیں ان سے روکا، یہی کام چلتا رہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ذرا تصور میں لائے کہ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سے حالات تھے کہ جب آقا دو جہاں دنیا میں تشریف لائے۔ ہر طرف ظلمت تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی، بات بات پہ دشمنی تھی، لڑائیاں تھیں، نہ کوئی تعلیم، نہ علم، نہ کوئی اور بات، ہر جگہ فتنہ فساد تھا کہ اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کو زندگی کا حق ملا۔ پہلے کیا تھا کہ عرب لوگ جو ہی کوئی بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن جو ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے خواتین کو جینے کا حق دیا۔ فرمایا کہ آج کے بعد کسی بچی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، یہ قتل ہے۔ عورتوں کو جینے کا حق ملا۔ پھر لوگ جانوروں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے تھے، ان کو چارہ کم ڈالتے اور ان سے کام زیادہ لیتے تھے، ان پر وزن زیادہ ڈالتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ حضور وہ اپنے اونٹ کو ظلم کرتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس حساب سے تم اس کو چارہ کھلاتے ہو اسی حساب سے اس سے کام لیا کرو۔ یہ ہے رحمت للعالمین، بچیوں کے لیے رحمت،
जानवरों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, चरिंद परिंद के लिए रहमत, पहाड़ों के लिए रहमत, दरियाओं के लिए रहमत, पहाड़ों के लिए रहमत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पांव तक रहमत ही बनकर तस्लीम। फिर क़यामत का रोज जब होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे की तरफ परेशानी की हाल में देख रहे होंगे, किसी का कोई पुरसाने हाल ना होगा। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम, आप पूरी कायनात के इंसानों के बाप हैं, आप हमारे जद्दे अमजद हैं, इस वक्त हम परेशानी की हाल में हैं, आपकी औलाद बहुत ही तकलीफ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलाल इस कदर ज्यादा है कि आप उसके हुजूर शफाअत फरमाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मैं तुम सब का वालिद हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, लेकिन मैं आज अल्लाह की बारगाह में इस काम के लिए पेश नहीं होगा। इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी दूसरे के पास जाओ। वो सारी कायनात, सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत नूह भी हाथ खड़े कर देंगे, हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे कि या खलीलुल्लाह, अल्लाह आपको से राजी है, उसने आपको अपना दोस्त फरमाया है, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारी शफाअत फरमाइए। हजरत खलीलुल्लाह भी जवाब दे देंगे, फरमाएंगे कि नहीं, आज मैं अल्लाह के बारगाह में उसके जलाल का सामना नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत यूसुफ के पास आएंगे, वो कहेंगे कि बेशक मैं अल्लाह ताला का बदगजीदा बंदा हूँ, मैं उसके हुस्न का परतों हूँ, लेकिन आज का दिन मैं भी माजूर हूँ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। चलते चलते वो दुनिया, कायनात, लोगों का ठाठे मारना समंदर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएगा और फरमाएगा, अर्ज करेगा कि ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ आमिना के दुलारे, ऐ अब्दुल्ला के प्यारे, ऐ हम गमखारों के गमखार, ऐ हम मजबूरों के बेकसपना, हम आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि अल्लाह ताला आज जलाल में है, हमारी शफाअत फरमाइए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि बेशक आना लहा, आज का दिन मेरा ही दिन है, आज का दिन मेरा ही दिन है। इसीलिए सुभान अल्लाह, इसीलिए मुजद्दिद दीन और मिल्लत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। हाज़रीन मोहतरम, हजरत कायदे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने ये जो मिलाद का प्रोग्राम शुरू किया, मिनहाजुल कुरान कायम किया, आका से टूटा हुआ रिश्ता दोबारा से मजबूत करने का जो सिलसिला शुरू किया, उसका एक ही मकसद था कि आज आका के साथ ताल्लुक को जोड़ा जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसको मुस्तहकम किया जाए। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? इसमें आका के जलवों का जिक्र होता है, हुजूर के लब और रुखसार की बात होती है, आका के जुल्फों का तज़किरा होता है, हुजूर के और साथों कमालात का बयान होता है। यही तो मिलाद है। हुजूर की सीरत का बयान होता है, हुजूर के सहाबा का जिक्र होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम शफाअत की बात होती है, आपके मिलाद की बात होती है। हम क्या कहते हैं कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए, जो पैदा होता है वो मुस्तफा होता है और जो पैदा करता है वो खुदा होता है। मिलादुन नबी अल्लाह की तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। बदबख्त हैं जो कहते हैं कि शिर्क नौज़ुबिल्लाह बिदअत। अरे तू बिदअत, तुझे क्या पता बिदअत क्या है, तुझे क्या पता शिर्क क्या। हम तो आका का मिलाद बनाते हैं, कहते हैं कि हमारे आका पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है, वो महबूब है, अल्लाह मुहिब है। हज़रीन मोहतरम, मिलाद सबसे बड़ी तौहीद की दलील है। तो यही वो सिलसिला है जिसके लिए मिनहाजुल कुरान को कायम किया गया। चाहे दुरूस इरफानुल कुरान हो, चाहे अहादीस मुबारका के हलकात हो, चाहे गोशे दरूद हो, चाहे एतिकाफ हो, चाहे कोई भी मैदान हो, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की तकरीर हो, तहरीर हो, आप सफर में हो, हजर में हो, पाकिस्तान में हो, बैरून मुल्क हो, जहां भी हो, जो भी उनका टॉपिक हो, घूम फिर के ईमान की बात करते हैं, आका के लब और रुखसार की बात करते हैं, हुजूर की मोहब्बत को जिंदा करते हैं, आका के साथ उम्मती का टूटा हुआ
اور جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اس کو پختہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حاضرین نے وہ کہا یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور بعد میں امت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے جماعت اور گروہ میں پیدا کیا کہ جو میلاد منانے والے جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت عظام کے بھی نوکر ہیں، جو اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے بھی محافظ ہیں، جو روضہ رسول کے بھی محافظ ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز حضور کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی غلامی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ، محبت کا رشتہ، تعظیم کا رشتہ، ادب کا رشتہ، یہ ایمان ہے۔ محافل میلاد میں آ کر ہمارا ایمان ترقی پاتا ہے، استحکام پاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو یہی میلاد ہے۔ ہم یہاں پر تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، آقا کی نعتیں بیان کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اس میں کون سی شرک بات ہے؟ یہ کیا بدعت، کیا شرک؟ عقل کے اندھو آج لے ان کی پناہ، آج ان قدمان کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ حضرت محترم، مرکز منہاج القرآن کے تحت عالمی میلاد کانفرنس بھی انعقاد پذیر ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہزاد خان کے کتابہ شروع ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی پروگرام ہم اٹینڈ کریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جب زندگی رہی حسب توفیق موقع ملے گا انشاءاللہ پھر سے گفتگو ہوگی۔